अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम काफ़ी मामलात पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्टूडियो में वज़ीर भी बैठे हैं, बिजली और तवानाई के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो नैब चेयरमैन का मामला है वो अभी हल नहीं हुआ। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी अभी मामला हल नहीं हुआ, उस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और पेट्रोलियम उमर अयूब खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श जांडियो साहब, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज क्योंकि ऐसा दिन है, मेरे ख्याल में कुछ कौमी असेंबली में भी बात हुई थी यौम तकबीर के हवाले से, तो आप सबसे एक एक मैं सवाल करूंगी सादा सा। किसको क्रेडिट देते हैं आज जो पाकिस्तान ने एटमी तजर्बे किए थे? सबसे पहले पाकिस्तान के साइंटिस्ट को, पाकिस्तान की कौम को, और जो उस वक्त हालात और वाक़यात हैं आप देख लें। डॉक्टर कदीर खान साहब का इंटरव्यू सब सामने आ जाएगा आपको। ठीक है, जेल में भी उनको फिर ज़ाहिर बाद में डाला भी गया आप डॉक्टर समर मुबारक मंद हैं और बहुत सारे और एटमी साइंटिस्ट हैं, उन सारों को आप इंटरव्यू देख लें। पूरी कौम को और समर मुबारक साहब मंद के साथ के खिलाफ भी नैब की इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और समर मुबारक मंद साहब हैं और बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं आपके आर्म फोर्सेस के, आपके सिविलियंस के, जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था, और उनका इंटरव्यू भी आप देख लें, सारी चीज़ें सामने हैं। बिल्कुल जी सेनेटर साहब। मैं तो उनको बहुत अच्छा समझता हूँ, और ये बड़ी बातों का एतराफ़ भी कर जाते हैं अपनी मीटिंग में। बड़ा इन्होंने अपनी इज़्ज़त की कमाते हैं, नाम कमाया है इन्होंने। हम तो सब इनका एहतराम करते हैं। मुझे खुशी होती आज भी उसी जुर्रत से काम लेकर कहते कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है। कोई बात नहीं, उस वक्त अगर कोई इख्तलाफात थे तो अलग बात है। डॉक्टर कदीर बोलता है ये कारनामा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। एटमी कुव्वत बनाने के लिए कीमत तो उन्होंने अदा की, ठीक है, यौम तकबीर मियाँ साहब का कारनामा है, उसको मनाने का धमाके का, लेकिन ये प्लांट यहाँ लाना, ये मनसूबा लाना, पूरी दुनिया में हलचल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉलिटिकल विल चाहिए होता है, कहना है। और वो जुर्रत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। दो तीन जो चीज़ें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौत का बायस बनी, शहादत का बायस बनी, उनमें एक ये भी था, खुद अमेरिका की हुकूमत को शिकस्त हुई, उन्होंने एतराफ़ किया उनके उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने कि मैं नहीं ये रुकवा सका हूँ। न फ्रांस रोकने को तैयार था, न भुट्टो साहब रोकने को तैयार हुए। भुट्टो साहब ने अपनी जान दे दी। तो आज मैं अपने इस नौजवान वज़ीर से यही उम्मीद कर, मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये हमेशा की आप इंतजार कर रहे थे क्या ये भुट्टो साहब को क्रेडिट मुझे नहीं, मैंने मेरा दिल क्या कहता था, मैंने कहा ये कहते कि लाख इख्तलाफ उनकी शख्सियत से, उनकी पॉलिसियों से, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए ये कारनामा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सर अंजाम दिया। ठीक है, तलाल चौधरी साहब। जांडियो साहब ने बात की, मेरे मोहतरम है, अयूब खान साहब ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की बुनियाद रखी, भुट्टो साहब ने उसको वेपनाइज किया। फ़र्क ये है। तलाल चौधरी साहब, आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में तो ना सिर्फ नवाज शरीफ को तो जाहिर है क्रेडिट तो देंगे, अपनी जमात के कायद हैं, लेकिन साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी क्रेडिट दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान के चोर और डाकुओं को, पाकिस्तान के गद्दारों को, पाकिस्तान के तौहीन रसालत के मुजरमों को, पाकिस्तान पे बेगुनाह वो फांसी के फंदे पर झूलने वाले को, पाकिस्तान में बेगुनाह जलावतन और अटक किले भुगतने वालों को, ये सियासतदानों का क्रेडिट है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ और ये नवाज शरीफ ने इसका इख्तिताम किया और उसका हक है। ये कैदी नंबर 4470 जो अभी भी कोटलखपत जेल में है, ये उसका भी क्रेडिट है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी क्रेडिट है, और ये सियासतदानों का क्रेडिट है। मैं दोबारा कह दूं, पाकिस्तान में आइन की बात हो, पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने की बात हो, पाकिस्तान में सीपैक या मुआशी धमाकों की बात हो, सियासतदानों का ही नाम आएगा। बाकी बातें मेरा ख्याल में ना भी कहूं तो लोगों को पता है। अच्छा, आपने तलाल चौधरी साहब ऐसी बात की, मरियम नवाज साहिबा ने आज यौम तकबीर का जो एक तकरीब थी उससे खिताब किया था, कुछ ऐसी बातें वो भी कह रही थी, क्या कहा था सुनिए। नालाई के आजमों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। हमारे बकौल जब मुल्क में चोरी हो रही थी, जब मुल्क में हर
लीडर चोर था तो फिर महंगाई नीचे क्यों आ रही थी? सड़कों के जाल बिछ रहे थे। तुमने एक ईंट भी लगाई पाकिस्तान? जब पूरे मुल्क को लूट के खाया जा रहा था, बिजली की कीमतें भी नीचे आ रही थी, बिजली के कारखाने भी लग रहे थे, सीपेक के जरिए धड़ाधड़ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, मोटरवेज का जाल भी बिछ रहा था, स्टॉक मार्केट ऊंचाइयों को छू रही थी, एशिया में अपना नाम बना रही थी, ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे। और तुम कहते थे ना, जब मैं आऊंगा तो मेरी शक्ल देख के लोग टैक्स दे दिया करेंगे। तो बकौल तुम्हारे जब मुल्क को लूटा जा रहा था, उस वक्त टैक्स कलेक्शन दुगनी हो गई थी और तुम्हारे वक्त में टैक्स कलेक्शन का हाल। उमर साहब, एक मौका मिलता है जाहिर है जब हम देखते हैं जो नंबर्स या फिगर्स देखते हैं जिसमें टैक्स कलेक्शन भी शामिल है, जिसमें हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान रहा था, जब डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाती है। जवाब मरियम साहिबा को। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल को मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं ओवरऑल पार्टी को ज़रूर जवाब दूंगा और मैं साबका हुकूमत को जवाब दूंगा, जो कि मैं फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, फ्लोर ऑफ द सेनेट और मीडिया पर देता होता हूँ। चंद हकायक आपके सामने रखता हूं, फिर आपके जरिए और नाजरीन के जरिए आप खुद उसका मुआवजा कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून क्रेडिट लेती है कि जी हमने इतने मेगावाट लगाए। अच्छा, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसके पहले थी। इन्होंने जो चांडियो साहब की हुकूमत ने जो शुरू किए कारखाने लगाने, वो भी अपने खाते में गिनना शुरू, यानी कि सब हुकूमतें करती हैं। नहीं, ये ज्यादा कुछ करते हैं। जिसका ये उठा रहे हैं ना, वो चंद महीनों में तो नहीं रिजल्ट देती ना, जाहिर है वो पहले लगता है उसको वो अपने खाते में वो अपने खाते में वो भी एक खाते में डालते हैं, पहली बात। दूसरी चीज आप ये देख लें कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो आपका ज़राए मुबादला कितना था? आपका 7-8 अरब डॉलर भी नहीं था। आप क्रिटिकल एलिमेंट में थे। आप कुछ हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ था इंपोर्ट बिल कवर करने का। उसके बाद आप इन्फ्लेशन पे देखें, अफराद ज़र जो है नोट छापे आपके पास, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पीछे आप टेबल्स देखें, आपने जो नोट इन सर्कुलेशन जो है, आपने नोट छाप के 103% ज्यादा किए अपने 5 सालों में। ठीक है, तो वो क्या है? वो अफराद ज़र आप इस तरह रख लें कि जिस तरह कोई पानी की नदी बहाव आप कर लें, उसके साथ अफराद ज़र जो है वो खुल जाता है। 12 मैं कहता रहता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पीटीआई की हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें रखी। वो कैसे? आपने जो जानबूझ के रखी, और उसके साथ साथ आप ये देखें कि आपका खसारा कहां पे पहुंचा। आपके पास ये आप देखें कि आपके पास ओवरऑल जो कर्जे की शरह है 15,000 अरब रुपए से उठा के 30,000 अरब रुपए तक वो लेके गए। पीपल्स पार्टी को बाकी सारे लोग कहते थे जी इन्होंने 7,000 से 15,000 कर दिया, तो इनके जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कहते थे उससे दुगना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया। 15,000 अरब रुपए मजीद मुल्क को मकरूज करके गए। 30,000 मकरूज करके गए जी। मैं और भी स्टेटिस्टिक्स आपको देता चलूं। अच्छा, फिर आपकी जो डिवीजन है उस पे भी बात करना चाहती मैं चाहती हूं। मैं इसमें डॉलर को या रखा, डॉलर को एक सतह पर रखा, तो इनके ही दूसरे वजीर खजाना आए और उन्होंने कहा कि इनसे पहले जो मिफ्ता साहब से वजीर खजाना थे, उन्होंने कहा जी उन्होंने गलती की। क्यों? तकरीबन 24 अरब डॉलर उन्होंने मुल्क और कौम के इस्तेमाल किए डॉलर को मसनूई सतह पर रखने के लिए। एक्सपोर्ट्स 1% भी नहीं बढ़ी। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से ज्यादा। ये वो हकायक हैं जो कि हमारे मुल्क को और लोगों को मालूम है। आप मुझे एक बिजली की जिस मिनिस्ट्री का मैं पहली बात उस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। एक सेकंड, एक दो मैं हकायक और आपके सामने रखूं। ठीक है। गैस के शोबे में 230 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं। वो भी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूं। प्रिस्क्राइब प्राइस रख के ये पेन है, इसकी कीमत या 100 रुपए है, 80 रुपए पे बेच के 20 रुपए जो है वो साइड पे रखते गए, और वो एक दूसरी बारूदी सुरंग। आपके बिजली के शोबे में एक साल के अंदर 450 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा चढ़ाया। क्यों?
کیونکہ سامنے الیکشن نظر آ رہا تھا اور ان کے خیال میں تھا کہ ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور باقی پارٹیاں، تو یہ ہم لوگ جن سیکٹرز میں جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی تھی، انہوں نے کہا جی یہاں پہ بھی دو شاید ووٹیں مل جائیں، وہاں پہ بھی بیڑا غرق کیا، وہاں پہ بھی بیڑا غرق کیا۔ اچھا، یہ ہے 5 سال کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کا جائزہ جو انہوں نے لیا ہے، جو آخر میں چھوڑ کے گئے تھے 8-9 ماہ میں۔ چانڈیو صاحب، کیا کچھ ازالہ ہوا ہے؟ وہ تو یہ ان کو بتانا چاہیے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے دن سے آئے ماتم کرتے رہے ہیں، ماضی کی حکومت، ماضی کی حکومت، ماضی۔ آپ اپنا 9 مہینے بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے کٹے جو بیچے اس سے فائدہ کیا ہوا قوم کو؟ ابھی میں بتا دیتا ہوں، بتائیں نا کٹوں سے کیا ہوا۔ میں بھی بتا، بجلی آپ نے مہنگی کی ہے، قیامت کر دیا، پھر مہنگی کی ہے، پھر پیٹرول مہنگا کیا، گیس مہنگا کیا۔ آپ لوگوں نے تو 9 مہینے میں لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، زندگی کے سے تنگ آئے ہوئے ہیں غریب لوگ۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ گاڑیاں بیچیں گے اور صرف اپنی مشہوری کی باتیں کی ہیں، اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر خود فریب میں بھی لوگوں کو مبتلا کیا۔ ایک پیسے کا آپ کام کر نہیں سکیں، سوائے ماضی والوں کو گالیاں دینے کے آپ کس پروگرام میں کیا باتیں اگر کرتے ہیں؟ ایک بھی تو بات نہیں۔ اور فگرز، فیکٹس، اس میں تو آپ مائی باپ ہیں جی، لیکن دیا کیا ہے قوم کو؟ میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی ٹیم کو بھیجیں، پاکستان کے کسی شہر میں بھیج دیں کہ ان کے 9 مہینوں کی کارکردگی بتائیں۔ انہوں نے تو قوم کو بھاگنے، خود تو نہیں بھاگیں گے، قوم کو بھاگنے جیسا کر دیا ہے۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے۔ مہنگائی دیکھیں، صحافت، اب چلیں آپ دیکھیں، آپ کے اداروں سے دیکھیں کس انداز سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، کیسے تنخواہیں بند کی جائے۔ ایک مدت ہو گئی ہے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں۔ غضب خدا کا جو آپ نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے غریبوں پر، آپ کو تو بہرحال آپ وزیر ہیں اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ایمانداری کے بعد 3-4 وزیروں کو تو سلام پیش کرتا ہوں، اس میں عمر صاحب بھی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، غصے ہو جائیں گے۔ ہر حکومت کو ڈیفینڈ آ کر کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو اندر سے آواز نہیں اٹھتی؟ یہی فگر، یہی کاغذ، یہی قانون، یہی ہاتھوں کے اشارے، ایک کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہو، پھر اس کو جو اتار کے آتا ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہو۔ جس طرح بھٹو صاحب نے ایوب خان کو ڈیفینڈ کیا، اسی طرح آپ کو بول ابھی جس طرح ڈیڈی ایک شخص کہتا تھا، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، ڈیڈی ول لو۔ آپ کس کو بتا رہے ہو؟ میں مانتا ہوں ایک بات، اور آپ نے پوچھا چانڈیو صاحب کہ کیا ہم نے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کی؟ بتائیں۔ اور عمر صاحب، آپ جیسے دانشور ہیں، بڑے آدمی، آپ بیچ میں نہیں بولا کریں تو اچھا ہے۔ آپ میرے چھوٹے سے ہیں، مجھے تو حیا آتی ہے۔ نہیں، ہم مان رہے ہیں ایوب خان کو ڈیڈی بولا، ہم تو مان رہے ہیں، ہم تو بول رہے ہیں اس کا آغاز ادھر سے، آغاز نہیں پر بیچ میں ان کے پاس ہے، ہم تو مان رہے ہیں، لاڈلے ان کے، یہ تو ہم مان رہے ہیں سب۔ لیکن جب قوم کا سودا کیا انہوں نے تاشقند میں، تو لات مار کر آ گیا ایوب خان کوئی نہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ تالی بجا رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو تالی لگا رہے تھے تاشقند میں۔ میں زیادہ بولوں گا، آپ بولیں، میں بھی بولوں گا، ایسے نہیں، میں بھی بولوں گا۔ آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں تاشقند میں بھٹو وہاں پہ کھڑا ہو کر تالی بجا رہے ہیں، اس کو بعد میں ان کو شاستری مار گیا ہے۔ سنیں میری بات، آپ کے پروگرام میں، کسی بھی پروگرام میں اس انداز سے نہیں ہوتا۔ آپ نہیں سنیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، بھٹو پہ نہیں، ایسے نہیں، میں ایسے جتنا آپ بولیں میں آپ کے بیچ میں بولوں مجرم۔ یہ ایشو آپ نے چھیڑا ہے، میں نے نہیں چھیڑا۔ میں نے تو ایوب خان قوم کو یاد نہیں دلایا، آپ نے بھٹو یاد دلا دیا ہے۔ ہم مان رہے ہیں، لیکن بھٹو نے ایوب کے عالم شباب نے بھٹو ایوب کی حکومت کو لات مار کے نکل کے آ گئے۔ اب آپ چپ کریں نا، بیچ میں کیوں بولتے نہیں؟ کیا آپ بولیں گے؟ میں تو وہ باتیں نہیں بتاتا، وہ آپ کے بھی گھر کا فرض تھا۔ میں ایسی باتیں ابھی نہیں کر رہا ہوں جو آپ کرنے لگے۔ طلال چودھری صاحب، یہاں میں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ عمر صاحب نے ایک بات کی اور اس پہ سوال بنتا ہے کہ آپ، ہم نے تو بات ہی نہیں چھیڑی ایوب خان کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے بارودی سرنگیں ایسی ڈالی تھی جو شکست دے گیا ہے، آپ کو موت دے گیا ہے سیاسی حکومت کو آپ ظاہر پڑتی جا رہی ہیں، مشکل میں پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی بری بات ہے جو بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں امبر، دو چیزیں ہیں میرے لیے۔ ایک ایز اے پولیٹیشن، ایک گلی محلے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا، میں کچھ کہوں، اسی طرح باقی میرے ساتھی کچھ کہیں، ہم علیحدہ علیحدہ پارٹیوں سے ہم اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن پاکستان اور دنیا کی اکانومی کو
جس پر وہ لکھتے ہیں, جو بڑے ادارے ہیں. اب کہ یہ کہہ دیں کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور بھی غلط کہہ رہا تھا, موڈیز بھی غلط کہہ رہا تھا, اسٹاک ایکسچینج بھی بڑی مصنوعی طور پہ اوپر چلی گئی, ڈالر بھی مصنوعی طور پر کنٹرول تھا, مصنوعی طور پر مہنگائی بھی کنٹرول تھی, مصنوعی طور پر ترقی جی ڈی پی بھی 6 پہ چلا گیا. یار ہم کتنے طاقتور لوگ تھے کہ ہر چیز مصنوعی طور پر رکھی ہوئی ہے, اور آپ سے ایک لیمو کی قیمت اور چینی کی قیمت, آٹے کی قیمت مصنوعی طور پر کنٹرول نہیں ہوئی. گزارش یہ ہے, یہ کتنا ہم قوم سے جھوٹ بولیں گے, پچھلے کر گئے, پچھلے تو بہت اچھا کر گئے تھے, پچھلے تو جی ڈی پی 6 پر دے کے گئے تھے. میں اسٹیٹ بینک کے فگرز کہہ رہا ہوں, 5.8 پر آپ کے ہاتھ میں پکڑا کے گئے تھے, دھڑم سے آپ نے 2.5 پر گرائی ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کے فگرز ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی تھی انفلیشن, 4 سے 5%, آج 14 سے 15% ہے. کتنا ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا, 6 سے 7%, آج 14 سے 15% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. بات یہ ہے, آج سٹاک ایکسچینج دنیا کی جو بہترین تھی, آج دنیا کی ورسٹ ترین سٹاک ایکسچینج ہے. دیکھیں نا انڈیکیٹرز ہیں. اس کے بعد آجائیں غریب کے پاس, کسی پاکستان کی گلی محلے میں پروگرام رکھیں انبر, اور ان وزیروں کو ساتھ لے کر آئیں, پوچھیں وہ آٹے, گھی, دال کا بھاؤ وہاں پر, پوچھیں بجلی گیس کا بھاؤ وہاں پر, پوچھیں غریب کی زندگی 1 سال میں کتنی آسان یا مشکل ہوئی ہے. آپ 2 ٹیسٹ رکھ لیں, یا انٹرنیشنل اداروں کے دیکھ لیں یا پھر لوکل کسی گلی اور محلے کا, دونوں ٹیسٹوں میں یہ حکومت فیل ہے. یہ ہمیں یہ نہ بتائے, یہ جو مرضی 5 سال ہمیں چاہیے, صرف 5 سال کے لیے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں. آپ کے پاس تو اکانومی کی ٹیم ہی نہیں, آپ نے تو اب ادھار پر لے کر آئے ہیں. جس آدمی کے پاس اکانومی کی ٹیم نہ ہو وہ ملک کیا چلائے گا؟ جس آدمی کے پاس پنجاب میں چلانے کے لیے بزدار ہو, وہ پنجاب پاکستان دنیا کا 8واں 10واں بڑا ملک بنتا ہے, اس کو کیا چلائیں گے آپ؟ گردشی غزے, عمر ایوب صاحب, آپ نے کہا کہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ آپ نے تو تاریخ بھی دے دی ہے. اس سے پہلے بھی میں انبر صاحبہ میں یہ کہتا چلوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو اور مسلم لیگ نون کے ریپرزنٹیٹیو طلال صاحب جو بات کر رہے ہیں, ان کی اپنی آراء موسٹ ویلکم, یہ اپنی آراء کریں, پر جو حقائق ہیں ان کے سامنے میں بات کروں گا. پیپلز پارٹی نے ملک کو 7 بار IMF پروگرام پہ لے کے گئے ہیں. اس سے پہلے مسلم لیگ نون 3 بار IMF کا یاترا کر لیا انہوں نے, اور ابھی ہمیں دھکیل کے جو بارودی سرنگیں ڈاکٹر اشفاق صاحب سے پوچھ لیں, انہوں نے یہ تقریباً 1.5 سال پہلے یہ لکھ کے گئے تھے کہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ ہونے والا ہے, اور وہی ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں, جس کے بارے میں نے بات کی کہ ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی ہیں, ان کے دور میں 1% بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. میں بات اپنی مکمل کر دوں اس میں, کیونکہ ڈاکٹر اشفاق کا آپ نے حوالہ دیا تھا, لیکن وہ اب بھی کہہ رہے جو IMF پروگرام ہے بہت انتہائی سخت ہے, بلکہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں اس پہ عمر صاحب آپ کو بتاتا ہوں گردشی قرضوں کے بارے میں. مسلم لیگ نون نے 1 سال الیکشن سامنے نظر آ رہا تھا, 450 ارب روپے کا صرف گردشی قرضہ 1 سال میں چڑھایا. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کافی نہیں, اور ان فیڈرز پہ جہاں پہ بے تحاشا چوری ہو رہی تھی. اچھا, پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا, الیکشن سامنے 2018 کا نظر آ رہا تھا, تیل کی قیمتوں نے چڑھنا شروع کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ نیپرا کو اپلیکیشن ہی نہیں درج کرائی قیمتیں بڑھانے کی. انہوں نے کہا دوسری حکومت کرے گی, باقی حکومت کرے گی. تقریباً 650 ارب روپے سے وہاں پہ زیادہ کر گئے. ہمارے بعد انہوں نے بات کی, الحمدللہ اس وقت پاکستان کے 8789 فیڈرز ہیں, 8779 فیڈر ہیں. اس وقت افطار کا ٹائم ہم ساروں نے روزہ الحمدللہ افطار کر کے آئے ہیں, 99.6%. تو طلال صاحب اس وقت آپ کا پچھلے رمضان میں جو لوڈ شیڈنگ بے تحاشا ہو رہی تھی, میں پچھلے رمضان میں بھی پاکستان میں تھا جی, اور پچھلے رمضان میں بھی اسی طرح اپنے ٹائم پہ بولیے گا, مہربانی کر کے اپنے ٹائم پہ بولیے گا. دوسرے بھی بولیں گے. 99.6% ہمارے الحمدللہ فیڈر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. وہ کیسے؟ ہم نے آ کے ڈی باٹل نیک کیا, ہم سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں.
30,000 چوروں کے خلاف آج مہنگی پھر کی ہے، بجلی کی آج پھر مہنگی کی ہے، بجلی کی پیداوار انہوں نے آج پھر مہنگی کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں عمر صاحبہ 11,000 میگا واٹ ابھی پھر مہنگی ہو یہ گئی. دعویٰ ہے پاکستان انہوں نے پہلے کہا تھا اس پہ پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس بھی شامل ابھی پھر مسلم لیگ نون. اچھا اس میں ایک اور میں بات کرتا یہ کیئر ٹیکر نہیں بتاتا 11,000 میگا واٹ ڈالا گیا. اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ کے رینیویبل انرجی کے پروجیکٹ 3,500 میگا واٹ میں آنا تھا وہ انہوں نے بلاک کیے کیونکہ ان کو چاہیے تھے کہ ایل این جی کے پروجیکٹس نتیجہ کیا ہے وہ پیچھے نہ مہنگی ہوئی ہے. اب آپ اور وہ 60% آج انرجی مکس جو ہے انرجی مکس پاکستان کی انرجی سیکیورٹی انہوں نے داؤ پہ ڈالا. 60% 60% انرجی مکس آپ کی امپورٹڈ فیولز پہ ہے. یہ ہماری حکومت انشاءاللہ تعالی رینیویبل انرجی کو ہم لوگ تقویت دے رہے ہیں. ہم لوگ 2025 تک 1400 میگا واٹ سے اٹھا کے رینیویبل انرجی کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو 10,000 میگا واٹ لے کے جائیں گے. 2030 تک ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو 18,000 یعنی 30%. یہ پوائنٹ تو ہے کہ بجلی ساتھ ساتھ مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیونکہ ان کی تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ ہمارے ذمہ ڈالا ہے کیپیسٹی چارجز وہ ہمیں یہاں پہ ابھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. گردشی قرضے بھی دے دیا. اتنا تو کہہ دے کہ بجلی کی پیداوار میں گزشتہ حکومت مہنگی بجلی عمر صاحبہ مہنگی بجلی آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مہنگی بجلی ہماری قوم پہ. پھر یہ کہ اچھا ان کے ٹائم پہ میں سوال کرتی ہوں میں ایک گزارش کرتا چلوں کیونکہ آپ مہنگی بجلی کی بات کر رہے ہیں گردشی قرضوں کی بات کر رہے ہیں. ایک سوال کرتی ہوں ایک سیکنڈ سٹیٹمنٹ دے دوں ایک میں آپ پھر سن لیجئے گا. دنیا میں بین الاقوامی دنیا میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 2014 میں بین الاقوامی دنیا میں تیل کی قیمت تقریباً $24-25 تھی. انہوں نے جناب والا سیلز ٹیکس اسی پروڈکٹ پہ 55-56% رکھا. عوام سے لیتے رہے, عوام کو انہوں نے آگے نہیں دیا. اس وقت تیل کی قیمت $70 پہ پہنچ گئی ہے. ہم نے جی ایس ٹی جو ہے وہ کم کیا ہے, ہم اس کو نیچے لائے ہیں. یہ لوگوں سے لے رہے تھے, اس وقت لے رہے تھے. یہ حالات اور واقعات میں آپ کو بتاتا چلوں. اس وقت اچھا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں ڈیفرنس, تیل کی قیمت بالکل لو تھی اس وقت دنیا میں. ہسٹورک تاریخی طور پر نیچے تھا. اس کا فائدہ یہ اٹھا نہیں سکے, اس سے یہ اس کو ایکسپورٹ سے بڑھا نہیں سکے. خمیازہ کس نے جتنا بولنا ہے بول لیں, ان کو بولنے دینا. ہم لوگوں نے ان کو بولنے دیں, ان کو صرف سے پوچھیں آپ کے دور میں بجلی مہنگی ہوئی ہے سستی؟ ہمارے دور میں کم از کم لڑکانہ میں ایڈز تو نہیں آئی نا وہاں پہ. اب کہاں دیکھو سوال کا جواب نہیں ہے. نہیں مجھے بتائیں, مجھے آپ کی حکومت ہے نا, بتائیں اپنی پرفارمنس کراچی میں, بتائیں مجھے پرفارمنس کراچی میں, بتائیں کراچی میں کیا پیپلز پارٹی کی سمجھائیں کو آداب سکھائیں. جب اس شو میں آئے ایسی بات ہوئی ایسے نہ کریں. نہیں میں تو سوال آپ سے سوال مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں بجلی کا پوچھ رہا ہوں, آپ کو ایڈز لگ گئی ہے, آپ بجلی کا پوچھ رہے ہیں. ہم آپ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلے, اب آپ خاموش ہو جائیں. بجلی کا الحمدللہ ہم لوگ اس پہ اب آپ خاموش ہو جائیں اور نیچے لائیں. اب آپ جی بولیں. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پہلی بات اچھی کی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نے کب انکار کیا. پاکستان کی ہر حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے, حالات ایسے رہے ہیں. میں کسی کو بھی نہیں بولتا کہ نہیں گئی, لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا, یہ ہم نے تو نہیں کہا, یہ نواز شریف نے تو نہیں کہا, پاکستان کسی کو. تو آپ کو تو خودکشی کرنی چاہیے, آپ چلے گئے ہو. وہ یہاں آئے, آپ وہاں گئے ہو, تو آپ کب سے. لیکن دوسری بات آسان سی بات ہے, آپ کہہ رہے ہو سارے الزام نون لیگ پر ہے, سارے الزام پیپلز پارٹی پر. آپ سے آسان سوال ہے, آپ نے گیس مہنگی کی نہیں کی, اور وہی پوری دنیا سن رہی ہے. آپ نے بجلی میں نہیں جی نہیں کی. ہر چیز آپ کے دور میں مہنگی ہے. جا کر پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں, پاکستان کے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں یا بد دعائیں دے رہے ہیں. آپ کی یہ ٹیکنیکل لینگویج, یہ انگریزی, یہ جو آپ ٹرمز استعمال کر رہے ہیں, یہ متاثر نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے عمر صاحب, لوگوں کی حالت خراب ہے, لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, چھانٹیاں ہو رہی ہیں, اداروں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں, ڈالر کا بیڑا غرق آپ لوگوں نے کر دیا ہے. کہاں معیشت بچا؟ اگر معیشت اتنی اچھی آپ چلا سکتے تھے تو آپ نے اپنا یہ سقراط وزیر خزانہ کیوں نکالا, جس پہ آپ کی پوری حکومت کا بیٹھا ہوا تھا, یہ آئیں گے تو یہ ہوگا.
آپ نے تو ہمارا والا وزیر لیا ہے، اس کا مطلب ہماری پالیسیاں درست تھی، آپ کس پہ تنقید کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہاں چانڈیو صاحب کا تو آ گیا اور بار بار اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا نا سوال، نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں چھوڑیں گے، یہ گورننس اپنی سن میں ٹھیک کر دینا، دکھا دیں، بھی سوال کر دیں گے، لیکن اسی موضوع پر طرح چودھری صاحب، لوڈ شیڈنگ، بجلی مہنگی، تیل کی قیمتیں اس وقت کم تھی، یہ سب پاکستان مسلم لیگ نواز کی وجہ سے ہے۔ استغفر اللہ، واقعی پیپلز پارٹی کے لیے آپ تو خام دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی وجہ سے تو واقعی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہیں خراب لگتی ہیں۔ ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم نے بجلی پیدا کی ہے، اسی لیے تو ہم آج جیل میں ہیں۔ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اورنج اور میٹرو بنائی، اسی لیے تو آج ہم چور اور ڈاکو ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ہم بہت بڑے چور اور ڈاکو تھے، لیکن ڈالر بھی کنٹرول تھا، مہنگائی بھی کنٹرول تھی، مارکیٹ بھی کنٹرول تھا، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر تھی، غریب کا بھی گزارا ہو رہا تھا۔ ایسے صادق اور امین آئے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان اور یہ تاک رات ہے، اٹھا لے ان صادق اور امینوں کو جنہوں نے غریبوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ گیس، بجلی، وہ یا پاکستان کی حالت کیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، 1 پاؤ نیمبو 1 کلو چینی کے لیے آپ کو 300 آدمیوں کی لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ یعنی عجیب بات ہے، ہم کتنی ٹٹھائی سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے آپ کہ آپ کی اکانومی کی ٹیم فیل ہوئی؟ جس بندے کی اکانومی کی ٹیم نہ ہو، عمران خان تو زندگی میں حفیظ شیخ سے ملا ہی نہیں تھا، زندگی بھر جو ملا نہ ہو اور اکانومی کی ٹیم کا ہیڈ لگا دے، اور آئی ایم ایف میں کہتے ہیں ہم گئے ہیں، باقی بھی جاتے رہے، باقیوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ سٹیک بینک کی کنجی جو تھی کسی حکومت نے آئی ایم ایف کو نہیں دی، کسی حکومت نے آئی ایم ایف کی مرضی کا وزیر خزانہ نہیں لگایا، کسی حکومت نے، آپ نے تو سیکٹری فنانس سے لے کر وہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے انویسٹمنٹ کے لوگ ہیں سارے بھاگ گئے۔ کہاں گئی وہ پی ٹی آئی؟ کہاں گیا وہ جو ہمیں آپ نے خواب دکھائے تھے؟ آپ نے لا کر آئی ایم ایف کے حوالے ہمیں کر دیا ہے، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اور جب ہم تھے تب تو حالات اچھے تھے، اور اس سے تو چور اور ڈاکو اچھے ہیں، لے جائیں امین اور صادق اب۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عمر صاحب، سوال کا جواب یہاں درکار ہوگا۔ اسد عمر صاحب گئے، ٹھیک ہے، وہ گئے، ایف بی آر چیئرمین نئے لگ گئے، شبر زیدی صاحب وہ بھی ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کے سربراہ بھی نئے لگے، چلے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے چیئرمین جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ بھی گئے، اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری فائنانس وہ بھی گئے، اور ان کو دونوں کو کیا اعتراض تھا؟ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے تھا۔ ایک کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کی طرف توجہ نہیں تھی، دوسرے کا کہنا تھا کہ شرائط بہت سخت ہے، ہم لیٹ گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف۔ یہ سب رپورٹڈ ہے۔ دیکھیں جی، نمبر ایک بات، آپ نے اسد عمر صاحب کی بھی بارے میں بات کی، آپ نے باقی ساتھیوں کے بارے میں بات کی۔ ایک ایک کر کے، صرف ایک ہوتا تو ٹھیک ہے۔ میں ایک ایک کر کے، اسد عمر صاحب ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ریونیو کے چیئرمین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر رہنماؤں میں سے ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور وہیں پہ ہیں ہماری ٹیم کے کیپٹن اور چیف ایگزیکٹو ملک جو ہے۔ یہ تھا کہتے ہیں اسد عمر صاحب کہ مجھ سے آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں سوال مت کرو، پکوڑوں کی قیمتوں کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، ان کا یہ استحقاق ہوتا ہے، ان کا یہ رائٹ ہے، وہ کسی کو کہاں پہ کس ٹائم پہ لانا چاہیں اور کسی کو وڈرا کرانا چاہیں، یہ ایک وزیر اعظم کا رائٹ ہوتا ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہوں یا رضا باقر صاحب ہوں، پاکستانی ہیں، پاکستانی سٹیزن شپ ہے، ایک گورنر اسٹیٹ بینک ہے، دوسرے جو ہیں وہ ایڈوائزر آن فائنانس ہے۔ بیوروکریسی میں اور اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اعتراض بھی ان کے کیا تھا، کیوں وہ ایک فارغ ہوا، وہاں پہ وہ وزیر اعظم کا جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، اور یہاں پہ کسی کا کوئی دباؤ آئی ایم ایف کا کہ جی اس کو لاؤ، یہ بالکل میں قطعی طور پہ اس کو رد کرتا ہوں۔ جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی یہ گز اور یہ میدان، الحمدللہ ہم نے الیکشن لڑا، پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ قومی اسمبلی میں بندے ناچیز میں نہیں، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے بھیجا، 1,73,250 ووٹ دے کے 40,000 کی لیڈ دے کے بھیجا۔ باقیوں کو ہم نے شکست دی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت گورنمنٹ میں ہے، باقی پارٹیاں جو ہیں یہ سندھ میں پرفارمنس دکھائیں، باقی جو پارٹیز ہیں وہ دیکھیں،
اور اپنی اپوزیشن کا رول ادا کریں, مثبت تنقید کریں, جو اپوزیشن کا حق ہے اسمبلی میں ساری, اور دوسری پارٹیز یہ اسٹینڈنگ یہ میں بات کرتا چلوں, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب سے آپ پوچھے گا, یہ ان کا, میں وزیر اعظم کا بیان بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ان کا پرسنل, میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کا بیان بتاؤں. وزیر اعظم انہوں نے کہا ہے, میں بات کر اب آپ چانڈیو صاحب میں بات کر, چلے پھر آپ میرے بیچ میں بھی نہ بولے گا, ٹھیک ہے, بالکل میں نہیں بولوں گا, نہ بولنا. دیکھیں یہ ایک حق ہوتا ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. انہوں نے اپنی پرسنل رائے دے دی, پارٹی کا موقف یہی ہے اور ہمارا بھی یہی ہے, یہ حق وزیر اعظم صاحب کا ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یہ گز اور یہ میدان ساری پارٹیز انتظار کریں, 5 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا, اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوں گے, انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم لوگ اپنی پرفارمنس کی بنا پہ آئیں گے الیکشن میں. ہم لوگوں نے جس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا اور جس طرح ہم نے ٹرانسمیشن لائنز کو کھولا, ہم نے ڈسٹریبیوشن سسٹمز کو بہتر کیا, ہم نے کہا کہ ہم لوگ رمضان میں سحر اور افطار پہ نہیں کریں گے لوڈ شیڈنگ, ہم نے کر دکھایا. ہم نے کہا, ہم نے کہا ہمارے پاس بالکل مظاہرے ہو رہے ہیں, پوری سندھ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. سوری, یہ چانڈی صاحب, یہ میں آبجیکٹ کرتا ہوں اس طرح کے الفاظ کو. I object to it. غلط بات آپ کر رہے ہیں, حکومت کی بات, I object to it. یہ غلط بات, یہ مظاہرے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. آپ میرے بزرگ ہیں, یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ یہ پروف کر کے دیا, اور ہم نے یہ پروف کیا ان لائک سندھ حکومت جہاں پہ ایڈز ہے, جہاں پہ گند انہوں نے پھیلائے ہوئے, گورننس ان کی نہیں ہوتی. آپ بات کریں گے, میں بھی بات کروں گا, میں بھی کھل کے بات کروں گا, اور وہاں پہ آپ دیکھیے گا, یہ آپ مجھے ٹوکیں گے, میں کھل کے بات کروں گا. جو حالات سندھ میں ہیں وہ بالکل انہوں نے برقرار کیا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب, اور وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات, ہر سوال کے جواب کا کوئی ٹائم ہوتا ہے, ہر پروگرام میں بولتے چلائیں گے, بولتے جائیں گے, تو بھلا کہاں ہم جائیں گے, یا تو ہمیں نہ بلائیں. اور ان کے لیے شیخ رشید صاحب کی طرح الگ پروگرام کیا کریں. یہ پورے پروگرام میں اکیلے آئے, باخبر وزیر ہیں, بااختیار وزیر ہیں. ہمیں ان کو یہ اختیار ہے کہ میرے بزرگ کو ٹوکے, بزرگ سے بیچ میں لڑتے رہے. ہم آپ کو نہ بولیں کہ بھائی ہمیں کہنے کی بات ہے, اب آپ ایسا نہ کریں. میں نے تو آج اپنے چھوٹے بچے کو نہیں ٹوکتا ہوں, ہم سب ان کی سنتے ہیں. دوسری نہیں, میں ان کو سمجھا رہا ہوں, آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام کریں گے نا. ایسا نہ کریں کہ ہم کہیں کہ جی عمر ایوب صاحب آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. اچھا دوسری بات, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, وزیر اعظم صاحب, میں نہیں کہتا کہ دکھ کریں, افسوس کریں, ساری کریں, ارادہ کریں. سیاسی لوگ ہیں, دنیا دیکھ رہا ہے پوری. آپ جو بیان دے رہے ہو کہ پیٹرول سستا ہوا ہے, بجلی آپ نے سستی کی ہے, پاکستان دیکھ رہا ہے, فیصلہ خود کرے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا, کابینہ کی تبدیلی کے وقت, بیان ہے, ریکارڈ پر ہے, میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا, انہوں نے کہا جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. اب یہ کہتے ہیں عمر اسد صاحب نے بہت بڑے کام کیے, لیکن اب وہ آج بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے, فواد چودھری کو بھی چھوڑیں, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. اس کا مطلب اس ٹیم نے کام نہیں کیا, اس کا مطلب عمر اسد صاحب نے کام, اسد عمر صاحب نے کام نہیں کیا. آپ جو ڈیفینڈ کریں ذرا سوچ سمجھ کے تو ڈیفینڈ کریں نا. ایسے ہی آپ تیر چلاتے رہیں گے ہوا میں تو اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن جو دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے, جو سوال بار بار اس لیے کریں, میں آپ سے میں سوال میں ان کے سوال میں بھی غصے نہیں ہوتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں کس طرح سے تنقید کر سکتی ہیں جب صوبہ سندھ میں جو گورننس کی ایشوز ہیں وہ جو بار بار سامنے آتے ہیں. اس کی ایک مثال, اگر HIV کا ہم جو بحران ہے اس کو دیکھیں, جس سے صحت کے نظام پر سوالات. میں جواب دینے کو تیار, لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں بھائی یہ آپ میں عیب ہے, تو مجھے اس کی وضاحت دینی چاہیے. یہ دنیا کا کوئی مہذب آدمی اور معاشرہ قبول نہیں کرے گا کہ میں اپنے جواب دینے کے بجائے بولوں آپ بھی تو چور ہیں, آپ بھی تو گندے ہیں. اس کا مطلب میں تو گندا ہوں. اب اس کے پیچھے آپ کیوں نہیں پوچھتے, جواب تو یہ خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو. ہمیں یہ نولی کا گندا ہے, یہ آپ بھی تو, ارے بھائی ہم تو آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں, 9 مہینے میں آپ اپنا جواب دینا. سندھ حکومت کے لیے آپ نے جو کچھ کہا, لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, اور جو ہمارے یہاں ہاسپٹلز بنی ہیں
जो अब जो भी बोले हैं आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, मैं हंस रहा हूं, नहीं बोलेंगे, मैं हंस रहा हूं, आप पर पूरा मुल्क हंस रहा है, खुदा पाक की कसम। मैं पूरा पीपल्स पार्टी पे पाकिस्तान हंस हंस रहा रहा है हूं, यहाँ पर। देखो मैं आप पे नहीं हंस रहा, मैं पीपल्स पार्टी पे हंस ये रहा हूं। बुढ़िया लड़ने नहीं आती हैं क्या है, तो नौजवान लड़ते बुढ़ियों की तरह है। आप सुन लेना, जरूरत है सुने, आप हंसे। दुनिया रो रही है आप पर, पाकिस्तान रो रहा है अपने नसीब पर जिनको आप लग गए हो मुकद्दर में। आपको जिन्होंने लोगों ने मुंतखब किया है वो पाकिस्तान खूब जानता है। मैं ये कह रहा हूं, हमें अफसोस अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपने अपने टीम माशी टीम के कप्तान को क्यों रुस्वा करके उतारा, आप बताएं। आपकी अगर इंफॉर्मेशन टीम अच्छी थी आपने क्यों रुस्वा करके उतारा चौधरी साहब को। आप जितने, अगर गैस का कोई इतना बड़ा कारनामा था, सरवर साहब को क्यों हटा दिया, आपको अच्छे भले आदमी को भेजा है दुरुस्तियां करने के लिए। अपनी नाकामियों का तो एतराफ भाई आप खुद कर रहे हो, हम थोड़ी। रहा सवाल आपका जो है बड़ा तवंगर बात है, अच्छी हुक्मरानी, खुदा का खौफ करें, मीडिया से पूछें, खल्क़ खुदा से पूछें, दुनिया क्या कह रही है उनसे पूछें। क्या हुक्मरानी आपकी है ही नहीं, आपका तो कोई कारनामा यहाँ नहीं है। आपके वज़रात ख़ारजा की पॉलिसी आपके अख्तियार में नहीं, बजट आपके अख्तियार में नहीं, खजाना आपके अख्तियार में नहीं, स्टेट बैंक आपके अख्तियार में, डॉलर आपके अख्तियार में नहीं, आपकी मीडिया की पॉलिसी आपके अख्तियार में नहीं। क्या है आपका? मैं एक गुजारिश कर रही हूं, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूं। एक सेकंड, आपने एक जुमले में आपने एक सवाल पूछा था, आपने एड्स का सवाल पूछा था। मैं आपको चांडियो साहब ने पूरी तकरीर कर दी, हमारे मोहतरम है, पर एड्स के बारे में लड़ने वाला आदमी नहीं हूं। एड्स के बारे में तलाल चौधरी साहब लड़ने वाला नहीं हूं, करप्शन है, करप्शन। मेरी बात सुन लें, मेरा ऐलान सुन लें, मेरा ऐलान सुन लें। मैं कभी किसी प्रोग्राम से बायकॉट नहीं करता। देखिए आज WHO की टीम जरा सुन लें, जरा मैं मान लूंगा उसका जवाब आप दे रहा हूं। सुने, एक बात बता देता हूं आपको, भले सुन ले आज आप। अगर ये रवैया है इनका दुरुस्त होकर नहीं आया, मैं प्रोग्राम में आपके नहीं। मैंने तो बड़े मोज़बान। दूसरी बात, मैं अपने दोस्तों को भी कहूंगा, ठीक है, अगर ये संदा से बोलेंगे, ये संदा से तौहीन करेंगे, बायकॉट मैं नहीं करूंगा, आपके प्रोग्राम से उठ के नहीं जाऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन आपको बता रहा हूं बीबी, मैं आपके पास नहीं आ सकूंगा। ये रवैया, ये दुरुस्त नहीं है उमर साहब, अगर हम ये सियासी रवैया नहीं है, ये तौहीन करने आते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। हमने तो सवाल पूछा, तलाल चौधरी साहब मासूम है, पूछा आप जो डिबेट हो रही थी का तो जवाब दें। अगर हम बात करें, कौन से प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन सी जवाब तो दें। एड्स का प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन सा खुली हुई है यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो बताएं तो सही। कौन सा डॉलर हाउस गिराया है, बता। एड्स हो गई है आपको, मुझे पता है, लेकिन कौन सा डॉलर हाउस आपने गिराया है? आपने कौन सा डॉलर हाउस गिराया? आप अपने सवालों के जवाब बताएं। आपने कौन सा डॉलर हाउस गिराया, बताओ। दोनों को रोकिए। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में तलाल चौधरी साहब, मुआशी टीम तब्दील की कप्तान ने, उनका कहना है कि ये क्योंकि कारकर्दगी दिखाने तब्दील कर दी, ठीक है, वो मामला तो, लेकिन उससे अब आगे बढ़ते हैं। इसाक डार साहब के बारे में बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हैं। 11 जून वापस आने का कह दिया, अदालत में आज बता दिया है। दूसरी जानिब इसाक डार साहब को मुल्क वापस लाने के लिए MOU पर दस्तखत भी हुए हैं बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान। तो आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ तो वापस आ जाएंगे, 13 जून को शायद अदालत के सामने पेश भी हो जाएं, इसाक डार साहब वापस आ सकेंगे, ला सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? देखिए, मेरा ख्याल है जी कि हमारा गुनाह बहुत बड़ा है और हमें इस गुनाह में यकीनन सिर्फ जेल नहीं भेजना चाहिए, इश्तिहारी नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें नैब के मुकदमात और गद्दारी के मुकदमात फेस नहीं करने चाहिए, हमें मुल्क बदल कर देना चाहिए, हमें किसी गड़े में फेंक देना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ा बड़ा गुनाह किया है। आज 28 है, एटमी धमाका करके हमने बड़ा गुनाह किया था। इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाकर टेक ऑफ कर गई थी इसकी इकोनॉमी, सीपैक बनाकर हमसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई है मोटरवे बनाकर, हमसे गलती हुई जो 14-15 हजार मेगावाट बनाकर। हमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, ऑरेंज लेन, मेट्रो, लोगों के लिए सड़कें, स्कूल और पाकिस्तान के रोजगार के लिए मौके पैदा करके पाकिस्तान के 70% प्रोजेक्ट, वो हवाई अड्डों से लेकर
وہ سکول اور کالجوں تک اور ہسپتالوں تک اس کی تختیوں پر نون لیگ کے کسی رہنما اور میاں نواز شریف کی مور لگی ہے. ہمارا گناہ ہے نا جی, تو ہمیں تو یہ بھگتنا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ سازش کا آغاز جو ہے, چلے مجھے ذرا میں دور بیٹھا ہوں, مجھے کمپلیٹ کر لینے دے. گزارش یہ ہے, یہ سازش کا آغاز پاناما سے ہوا, چلے ہم تو بھگت رہے, نون لیگ تو ہے ہی خراب, بڑے ہم گندے, بڑے چور اور ڈاکو. اور ہوا ملک کے ساتھ کیا ہوا, اس ملک کے ساتھ وہ سازش کا کیا ہوا, نقصان کس کو ہوا, اس ملک کو نقصان کس کو ہوا؟ جب ڈالر گرا تو غریب کو, پٹرول بڑھا تو غریب کو, پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے تشخص کو. اور پاکستان میں انویسٹر اس کے قریب سے گزرنے سے ڈرتا ہے. کبھی مودی گھر آتا تھا, اب آپ مودی کو 4 فون کرتے ہیں, وہ آپ کو منہ نہیں لگاتا. آپ نے اس کو فون کر کے کہا کہ میں آپ کی حلف برداری پر آنا چاہتا ہوں, اس نے بلایا نہیں. آج پاکستان کی یہ حالت ہے. پاکستان سے بدلہ نہ لو. فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی ڈالر کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان میں کون سے لوگ مسلط ہیں؟ وہ لوگ جس دن جھنڈا کار سے اتاریں گے اسی دن وہ دبئی یا امریکہ کی فلائٹ پکڑ کے چلے جائیں گے. آج پاکستان کے ساتھ آپ نے تو نون لیگ کو برا کرنا تھا, لیکن برا تو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, اس کے غریب کے ساتھ ہوا ہے. خدا کا واسطہ ہے یہ تجربے بند کر دیں. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں سب سے بھیانک تجربہ تھا تبدیلی کا. اچھا, اسی نوٹ پر یہ کہ جو خوف اپنے منظر کھینچا اور برا خواب دکھایا ہے, اس پہ ہم بریک لیتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک اور معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے اور ابھی تک اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے, وہ شمالی وزیرستان کے خاڑ کمر چیک پوسٹ پر جو فوجی اہلکاروں اور پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈرز اور کارکنان کے درمیان تصادم ہوا, جس کے نتیجے میں نہ صرف فوجی اہلکار زخمی ہوئے لیکن 3 پاکستانی شہری مارے بھی گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے. علی وزیر جو MNA ہیں وہ اب تک گرفتار ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے کیا کہا تھا تقریب میں, سنتے ہیں. فاٹا میں جو حادثہ ہوا, جالی اعظم کی طرف سے ایک بھی بیان آیا؟ کیوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تم نے اکیلا جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیوں ان کو تم نے متنازع بنایا؟ تم نے ان کو پیچھے غائب رہ کر ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا. وہ الزام جو ہے وہ 2 نیشنل اسمبلی کے MNAs پہ لگا تھا نا, تو لیڈر آف دا ہاؤس کو آ کے جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ عمر ایوب صاحب, وزیر اعظم کی خاموشی اس واقعے کے بارے میں تھوڑی سی پریشان کن ہے, کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ علی وزیر کا جب الیکشن ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کی سپورٹ بھی کی تھی. دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنا ودرا بھی کر لیا تھا وہاں سے. بالکل, یہ بالکل ضرور ہے. دوسری طرف جانب قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب کا بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ رولز آف بزنس جو کہتے ہیں کہ اسپیکر کو یا تو بتانا چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے, اور پھر اسپیکر کو دیگر ممبران کو بھی آگاہ کرنا چاہیے جب ایک ممبر گرفتار ہو. تو خاموشی. دیکھیے عمر صاحبہ, 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں ذاتی طور پہ بات کروں گا. میں خود پختون ہوں, ہمارا قبیلہ ترین ہے, ہم لوگ پشین سے ہیں. ہمارا قبیلہ ہزارہ میں بھی سیٹلڈ ہے, ہری پور ہزارہ میں, اور وہاں پہ بھی ہے, اور ہم لوگ پختون ہیں. پختونوں کا کسی قسم کا بھی اس طرح کے جو یہ حرکات ہیں جو علی وزیر نے یا محسن داور نے کی ہیں کہ پاک فوج کی چیک پوسٹ کو وہاں پہ آ کے ویڈیوز آپ دیکھیں جس طرح وہ فوجیوں کے خلاف وہاں پہ کام وہ کر رہے ہیں, ان کو اکسا رہے ہیں, وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے. یہ مطلب اس کو آپ لیکن 3 پاکستانی شہری دیکھیں مارے گئے ہیں, مطلب یہ پریشان کن بات ہے. میں آپ کو پاکستانی شہری ہیں, میں بات مکمل کر لوں. وہ بات کرنی اور وہاں پہ اس پوسٹ کو مطلب نقصان پہنچانا, یہ جو ہے یہ ہم لوگ کسی طرح برداشت نہیں کرتے. ایک بات مزاحمت کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس وقت بھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہاں پہ امن آئے, پر جس وقت کوئی بھی آدمی ہو, چاہے وہ عمر ایوب ہو یا کوئی بھی ہو, جس وقت وہ پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا,
उस शख्स को साइड पे करना चाहिए, उनको इंसाफ के कटारे में खड़ा करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये हमारा मतलब बिल्कुल हम लोग इस पे क्लियर हैं। पश्तून कौम हमारे मैं एज ए फेडरल मिनिस्टर बात कर रहा हूं, मैं ही वजीर आजम साहब की तरफ से उनका बिल्कुल हम लोग क्लियर हैं। मुराद सईद साहब ने जो बात करते हैं, मुराद सईद साहब ने जो बात की है कौमी असेंबली पे कल स्पीच की है, मैं खुद जो बात कर रहा हूं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है अंबर साहिबा कि एक ये वाकया हुआ है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं, हम लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यही मोहसिन दावर और यही लोग थे जो उस वक्त ड्रोन अटैक्स और उसको सपोर्ट करते थे ट्राइबल एरियाज में। पख्तून ये पीटीएम के कई जो चंद 4-5 जो लीडरशिप है उनके साथ वो जो हैं वो किसी और मुल्क की बोली कह रहे हैं, वो किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं, वो किसी के कहने नहीं। मैं क्लियर कट कर रहा हूं। आपका जवाब है ना, वजीर आज़म इमरान खान खामोश है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहसिन दावर हमला करे चेक पोस्ट पर। वजीर आज़म साहब बड़ी क्लियरली बात करेंगे। और दूसरी बात अभी तक नहीं की, वो बिल्कुल करेंगे, मैं कर रहा हूं। हम लोग मीटिंग्स में होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। हम लोग जो है हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान फौज के खिलाफ हम लोग कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग खड़े हैं बेशक। मुझे इतनी सूरत हाल का पता नहीं है, लेकिन नवीद कमर साहब ने जो छोटी सी बात, 2 बातें करूंगा, क्लियर हो जाएगी। एक, जैसे ये कह रहे हैं, आप भी इनसे पूछ रही हैं, और दूसरे दोस्त ने बोला ये वज़ीर आज़म तो नहीं है, वज़ीर आज़म क्यों खामोश है, ये मुजरमाना खामोशी क्यों है। कुछ दिन पहले एक अहम इदारे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वो तफसीलात आपको पता है, वो इल्ज़ाम नहीं थे, वो चार्जशीट थी, ठीक है, उनमें तफसील और सबूतों के साथ आया। उसके बाद हमने समझा कि हुकूमत को एक्शन उठाएगी। हुकूमत बिल्कुल खामोश, आज तक खामोश। ये वाक़या हो गया है, अब तक खामोश। अब वज़ीर आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ के हैं, पख्तून है, वहाँ बैठे हैं तो करेंगे, करना चाहिए, अच्छी बात है। बिल्कुल अपनी फौज के साथ खड़ा होना, इनको सलाम हो दोनों वजीरों को। लेकिन कौम आपके वज़ीर आज़म का पूछती है, इदारे को सामने लाकर मैदान में आप खड़ा कर देते हैं, कभी कोर्ट को, अदलिया को ले आते हैं सामने, कभी अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों को बीच में ले आते हैं। ये आप कर क्या रहे हैं? कभी नेब को ले आते हैं, आस्ते आस्ते सब पर तनकीद। मैं एक बात कह रहा हूँ, इनकी पॉलिसियों से रियासत पर तनकीद और इल्ज़ामात का रास्ता खुल रहा है। ये पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, खतरनाक, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी पॉलिसियों की वजह से अवाम में सवाल उठ रहे हैं। अभी आपने पूछ लिया है पश्तून तहरीक के लिए, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद खामोशी है। क्या मतलब हुआ? वो बयान गलत था? अगर बयान दुरुस्त था तो हुकूमत खामोश क्यों है? अभी ये मामला है, अभी आप अच्छे हैं, आप क्यों के पख्तून हैं, तो आपने जवाब दे दिया। लेकिन जो वजीर आज़म है, जवाब तो उनको देना चाहिए। हमारे इदारे पर रहा है, कौमी सलामती को चैलेंज किया गया है। ठीक है, आपके मौक़िफ़ साहब क्या तलाल चौधरी साहब, आखिर में आपका मौक़िफ़ यहाँ, क्योंकि ये हसास मामला बहुत है, और साथ साथ हम ये भी हमें याद रखना चाहिए कि मुंतखब 2 नुमाइंदे हैं। देखिए, मेरी गुजारिश है, मैं बड़ा जूनियर हूँ सियासी कारकुन, मैंने भी तारीख पाकिस्तान की पढ़ी है। खुदा का वास्ता है, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये फंड लेने के सर्टिफिकेट, ये बंद कर दें। ये सियासी हुकूमत का काम है, सियासी क़यादत का काम है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं कोई एक्शन करें, उसको ओन करें, और उस एक्शन को ओन करने के बाद जस्टिफाई करें, लोगों को सेटिस्फाई करें। अगर आपकी सियासी क़यादत यानी वजीर दफा ना बोले, वजीर दाखिला ना बोले, वजीर आजम ना बोले, भाई पानी की बिजली के वजीर का, मुआसलात के वजीर का ये काम ही नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। वो गूंगे बहरे तो नहीं है। यानी आप 5 बजे रोज थिएटर लगाते थे, इमरान खान साहब
पाकिस्तान में कोई मुर्गी भी मर जाती थी तो वहां बनी गाला में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। यहां मैं आप और बताऊं, सोशल मीडिया पर इस वक्त जो चल रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग शहीद हुए। ये मॉडल टाउन के वाकये को कहते हैं। खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का चांडियो साहब और उमर अयूब खान साहब। प्रोग्राम को हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज।